السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ابھی ہم لوگ شروع کریں گے سبجیکٹو پارٹ. ٹھیک ہے، سبجیکٹو پارٹ شروع کریں گے ہم ایس ایس ٹی کا، اور اس کے اندر سب سے پہلے میں ایسے کرتے ہیں ہم لوگ چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ ارلی ہسٹری آف اسلام ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ وسیع ٹاپک ہے نا. ٹھیک ہے، تو بہت ویسٹ ہے، تو اس کو ہم اتنی جلدی ایک ہی لیکچر میں نہیں کور کر سکتے، تو اس لیے ہم اس کو ذرا نا وہ ٹاپک وائز جائیں گے. ٹھیک ہے، تو چیپٹر نمبر 8 ہسٹری آف اسلام کو دیکھتے ہیں، اور اس کو پہلا چیپٹر ٹاپک شروع کرتے ہیں اس کا سوشل. اس کا یہ والا ٹاپک یہ، اور یہ دا لاسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم کریں گے، ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دا فرسٹ ٹاپک سوشل اینڈ پولیٹیکل کنڈیشنز آف عرب، کہ مطلب اس سے پہلے جو اسلام سے پہلے جو عرب کے کیا حالات تھے، ان کے جو معاشی حالات کیسے تھے. ٹھیک ہے، معاشی اور معاشرتی یعنی سوشل جو تو ان کے کیسے تھے، کیا کرتے تھے لوگ، کیسے رہتے تھے. اب دیکھیں شروع کریں گے پیج نمبر، آپ کھولیں ذرا، پیج نمبر 33 پہ جاتے ہیں. صحیح ہے کہ اسلام سے قبل جو ہے وہ عرب کے کیا حالات تھے. ان دا لیٹ 6th century عربیہ واز گوئنگ تھرو دا ایج آف اگنورینس. مطلب 6th century میں جو سعودی عرب کے جو لوگ، سعودیہ کے جو لوگ، سعودی عرب جو تھے، عرب وہ زمانہ جاہلیت سے گزر تھے. جاہلیہ، ایج آف اگنورینس مطلب زمانہ جاہلیت. میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا میں آپ کو اردو میں بتاؤں گی تاکہ اگلی جو آپ کی بکس ہیں نا وہ اردو میں آئیں گی. ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت سے گزرتے ہیں. واز سراؤنڈیڈ بائی 2 empires، اور وہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ 2 empires تھیں. اب آگے دیکھیں کون کون سی تھیں. جو فرسٹ ون تھی نا وہ تھی پرشین امپائر. ان دا ایسٹ ور زوروسٹرین اینڈ دا بیزنٹائن امپائر. دیکھو جو ایسٹ میں تھی نا وہ زوروسٹرینس تھی. کون سی نمبر 1 امپائر کون سی تھی؟ پرشین امپائر، وہ ایسٹ میں تھی اور اس میں زوروسٹرینس تھے. دوسری جو امپائر تھی بیزنٹائن امپائر تھی ان دا ویسٹ، وہ ایسٹ میں تھی اور یہ ویسٹ میں تھی. آرتھوڈاکس. جو پرشین امپائر میں لوگ تھے وہ زوروسٹرینس تھے، اور جو بیزنٹائن امپائر میں لوگ تھے وہ آرتھوڈاکس تھے، اور آرتھوڈاکس کرسچنس تھے. عربز ور ایکولی ڈیوائڈ گروپس آف دا ٹرائبس. عرب میں بہت سے لوگ جو وہ قبیلوں میں رہتے تھے، ٹرائبس میں. اینڈ ور پولیتھسٹ، مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا کو پوجنے والے نہیں تھے. دے ور بلیو ان دا ملٹیپل گاڈس. وہ بہت سے خداؤں کو پوجتے تھے. ٹھیک ہے، بہت سے خدا کو پوجتے تھے. دے ور سپرسٹیشیس، وہ بہت زیادہ توہمات پرست، مطلب وہم کرتے تھے، ہر چیز کا وہ وہم کرتے تھے. ٹھیک ہے، بریڈ دیئر انفینٹ ڈاٹرس الائیو، اور اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے قبروں میں. اینڈ فاؤٹ اوور مائنر میٹرز، بہت چھوٹے چھوٹے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ بڑی بڑی لڑائیاں بنتی تھی. اینڈ تھنگس چینج ود دا ایڈونٹ آف اسلام، اور اسلام کی آمد سے. ٹھیک ہے، اسلام جب آیا تو ساری چیزیں جو چینج ہوگی، بدل گئی، بہت سے حالات جو تبدیل ہو گئے. اچھا، نیکسٹ والا میرے پاس ٹاپک ہے دا لاسٹ رسول آف اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان ایئر آف ایلیفینٹس. اس کو ہم عام الفیل بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عام الفیل، ایئر آف ایلیفینٹس. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے، اس سال میں بہت زیادہ مطلب سرخیزی ہو گئی تھی، بہت زیادہ مطلب خوشحالی آ گئی تھی. ٹھیک ہے، اور جو عربز تھے وہ ہر سال کا نیم ان کے واقعات کے حساب سے نام رکھتے تھے. تو عام الفیل ہم اس کو کہتے ہیں ایئر آف ایلیفینٹ، مطلب جو فیل کا جو واقعہ ہوا تھا اس سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. اب ڈیٹ کیا لکھی ہے؟ ان 570 CE. ٹھیک ہے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر تھے، فادر حضرت عبداللہ ڈائیڈ بیفور ہی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے جو فادر تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، وفات پا چکے تھے. اینڈ ہی واز بورن اینڈ ہیز مدر بی بی آمنہ پاسڈ اوے وین ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز 6 years old. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی وہ بھی وفات پا گئی تھی. اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ریزڈ بائی ہز صلی اللہ علیہ وسلم گرینڈ فادر. ان کی والدہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے ان کی جو ہے وہ پرورش کی. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو پرورش کی، انہوں نے کیئر کی ان کی.
ہو واز دا چیف آف بنو ہاشم کلان، جو کہ خاندان کا نام تھا بنو ہاشم خاندان. وہ بنو ہاشم خاندان کے سردار تھے، چیف تھے، بڑے تھے، ٹھیک ہے. جو کہ سب ٹرائب مطلب جو چھوٹا قبیلہ تھا آف دا قریش ان مکہ، جو کہ مکہ کا ایک قبیلہ تھا. قبیلے کا مطلب سب ٹرائب تھا، ٹھیک ہے، قبیلے کا خاندان تھا. اس کے وہ آپ آپ کے دادا جو وہ کیا تھے، سردار تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو وزٹ دا کیو آف ہیرا ٹو میڈیٹیٹ ود پیس آف مائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غار ہیرا میں، کیو آف ہیرا مطلب غار ہیرا میں عبادت کی جاتے تھے، ٹھیک ہے، بالکل پرسکون اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، سکون سے. اینڈ بیکاز جو غار میں بالکل خاموشی تھی وہاں پہ عبادت کرتے تھے، کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اٹ واز ہیئر ان ایئر آف 6، یہ کب تھی، کب کا سال تھا، کب تھا یہ 610 سی میں دیٹ اینجل جبرائیل جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے پاس وہی ارائیوڈ ود دا فرسٹ ریویلیشن، مطلب پہلی وہی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا میسیج آف اسلام ان از آف توحید، جو اللہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ کیا ہے، توحید. یہاں پہ اس کو انڈر لائن کریں گے، از دا، اس کا مطلب کیا ہے، توحید بلیوز ان وننس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت پر، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. توحید کا مطلب اللہ ایک ہے، اس پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں. اللہ آلمائٹی وچ کنٹراسٹڈ ود دا پریکٹس آف قریش، یعنی قریش کے جو تعلیمات کے یہ خلاف تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ان پہ وحی وغیرہ جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہ قریش کو ان کو غصہ آیا تھا. دے مس ٹریٹڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ادر مسلم. جو لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے، جو آپ کو فالو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قریش نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. آپ نے وہاں اسلامیات کی بک میں پڑھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، سارا کچھ جسٹ اس کو SST میں لایا گیا. اچھا، ان مکہ دا قریش ایون ڈیسائیڈڈ ٹو اسیسینیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان لوگوں نے نعوذ باللہ قریش نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے. بٹ بیفور دا ایگزیکیوشن آف دا پلان، یہ منصوبہ جو پورا ہونے سے پہلے ہی کیا ہوا، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائیگریٹڈ ٹو مدینہ، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ود دا ول آف اللہ، مطلب اللہ کی مرضی سے، اللہ کے کہنے پر آپ نے جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کی ود ہیز فالوورز، ٹھیک ہے، بائی دا ول آف اللہ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ جو آپ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کو مانتے، جو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو لے کے آپ مدینہ کی طرف ہجرت آپ نے کی تھی. اینڈ دس مارکس دا اسٹارٹ آف اسلامک کیلنڈر. اب جب سے مطلب جب سے آپ نے مدینہ ہجرت کی تو جو اسلامک کیلنڈر ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. ہجری اور AH مطلب آفٹر ہجرت، ٹھیک ہے، یعنی ہجری کیلنڈر اسے کہتے ہیں. اور اس کو جب ہجرت آپ نے کی اس کے بعد جو اسلام کا کیلنڈر جو اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سے بولتے ہیں آفٹر ہجرت، ہجری. ایٹ مدینہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ اپ دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ بیسڈ آن دا ٹیچنگ آف ہولی قرآن. یعنی جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے اسلامی ریاست قائم کی، جو کہ قرآن پاک کے اصول کے مطابق وہاں پہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے اصول کے مطابق، ٹھیک ہے. سلولی اینڈ اسٹیڈیلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سکسیزفل ان اسپریڈنگ اسلام ان عربیہ. اور آہستہ آہستہ عرب میں اسلام نے وہ پھیلنا شروع کر دیا، اور جو اسلام جو وہ بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع کیے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے وائس اینڈ دا جوڈیشیس لیڈر، یعنی وہ بہت سمجھدار اور انصاف پسند جو وہ لیڈر تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش دا فرسٹ اسلامک مسلم اسٹیٹ ان مدینہ اینڈ واز ریسپیکٹڈ ایون بائی ہز اینیمیز. انہوں نے اپنے جو ہے پہلی ریاست قائم کی مدینہ میں، اور ان کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے. دا ٹریٹی آف حدیبیہ، یعنی معاہدہ جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا نا، وہ یہاں پہ ڈیٹ نوٹ کر لیں، 628 CE میں یہ معاہدہ جو ہے وہ سائن ہوا. از گڈ ایگزامپل آف دا ایٹ، یعنی ایک معاہدہ ہوا تھا قریش اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. دس واز سائنڈ بٹوین دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ دا قریش ایز سیز فائر فور 10 ایئرز. میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، 10 سال تک فور 10 ایئرز کوئی جنگ نہیں ہوگی.
اٹ الاؤڈ مسلم ان مدینہ اینڈ دا ایوری ویئر ایلس ٹو پرفارم، یعنی اس معاہدے کے مطابق جو اگر مدینہ کے مسلمان ہو یا جہاں بھی مسلمان ہوں گے وہ حج کے لیے جائیں گے. قریش ایون ریکگنائز دا اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ، اور قریش مطلب انہوں نے بھی مدینہ کی جو ریاست انہیں مطلب پہچاننا شروع کر دیا کہ یہ بھی اسلامک ریاست ہے. ان 630 CE وین دا قریش وائلیٹڈ دا ٹروس آف حدیبیہ، جب انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اس معاہدے کی قریش نے 630 میں، دیکھیں 628 میں کیا ہوا تھا معاہدہ جو سائن ہوا تھا، 630 میں انہوں نے 2 سال بعد انہوں نے 10 سال کا انتظار نہیں کیا اور 2 سال بعد انہوں نے اس کی خلاف ورزی کر دی. ٹھیک ہے. حدیبیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم along with 10,000 فالورز، اپنے 10,000 جو ہے ان کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ کی طرف جانا شروع کر دیا، پیدل مارچ شروع کر دیا. اینڈ ریگین دا سٹی وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ، کیونکہ بغیر کسی قتل و غارت کے انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ مکہ حاصل کر لیا. مکہ سے تو ان لوگوں نے ہجرت کی تھی نا، لیکن دوبارہ مکہ کی طرف نکلے وہ اور انہوں نے مارچ کیا اس کی طرف اور انہوں نے بغیر کسی قتل و غارت کے مکہ کو جو ہے وہ حاصل کر لیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم forgave all the enemies in Makkah and cleared the Kaaba of all the idols in it، یعنی انہوں نے سب کو معاف کر دیا، کھلی معافی دی سب کو. ٹھیک ہے. اور کعبہ کو جو ہے بتوں سے پاک کر دی جو بت جو ہے وہ کفار نے رکھے تھے. And Islam started to spread further and was accepted by people, was appreciated his message of the equality، یعنی آپ کی انصاف اور مساوات سے لوگ اتنے متاثر ہوئے اور آپ کے تحمل سے صبر سے اتنے متاثر ہوئے کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جو مکہ کے مسلمان جو مکہ کے لوگ تھے. اب دیکھیں یہ 30 ہے، یہ 28 ہے. 30 میں جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی تھی اور 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم حج. ٹھیک ہے. کون سا حج تھا؟ وہ تھا حجۃ الوداع. حجۃ الوداع جو ہے وہ کب ہوا تھا؟ 632 میں. اینڈ ایڈریسڈ، انہوں نے کتنے حاجیوں کو جو ہے وہ خطاب کیا تھا؟ ان کے سامنے کتنے تھے؟ 1,20,000 حاجیوں کے سامنے انہوں نے خطاب کیا تھا آن دا پلین آف عرفات، عرفات کے میدان میں. سون آفٹر ان دا سیم ایئر، اسی سال ہی صلی اللہ علیہ وسلم بیکیم سیریسلی ill، بہت بیمار پڑ گئے. بہت بیمار پڑ گئے. پاسڈ اوے ان مدینہ منورہ آن 12 ربیع الاول 11 AH، یعنی 11 آفٹر ہجری میں جو ہے وہ وصال کر گئے. ٹھیک ہے. وصال کر گئے. اور کیا تھی سال کون سا تھا؟ 632 CE. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم continued to be a role model for the Muslim in all aspects of life، زندگی کے ہر معاملے میں جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ جو جتنے مسلمان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ بار بار دیکھ لیں، ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اپنا بک کھول کے اس کی ریڈ کریں. ٹھیک ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے یہ والا، اور اس میں اپنے ساری ڈیٹس نوٹ کریں اور امپورٹنٹ پوائنٹس بھی نوٹ کرنے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نیکسٹ ٹاپک کریں گے لیکن نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو اوکے، اللہ حافظ.